ایک آدمی کو لے کے آنا چاہیے یار. ایک آدمی ہے نا باہر سے موٹر سائیکل آگے آگے گاڑی کے لوگ آئے بھائی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں مدر شیخ ڈاکٹر وحید الرحمان مدنی کے دونوں علاقوں کی اور ہدایت تشریف لائیں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مدر شیخ عبدالسلام رحمانی مدنی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. انشاءاللہ بردر خالد اشرف سروی صاحب کریں گے. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یہ آیتیں سورہ نحل کی 125 اور سے لے کر 128 نمبر کی آیات جن کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے. یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی تھوڑا واقع ہے. اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے. آپ صبر کریں بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو. یقین مانو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے. السلام علیکم. ابھی آپ کے کلام سے محدود ہو رہے تھے. رب گرامی پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے. خطاب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلی بات
یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے دعوت دین کے اصول، میرے محترم بھائی اور دوستوں، ہم ایسے وقت سے گزر رہے ہیں جس میں مختلف قسم کی تحریکیں، مختلف قسم کی سوچ کے لوگ اور مختلف انداز سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. لوگ اپنے اپنے انداز سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اسی میں مگن بھی رہتے ہیں. ہم تمام بھائیوں نے سوچا کہ آگے دین کے بنیادی اصول کون سے ہیں جس کے بنا پر کوئی ایک انسان دوسرے کو دعوت تبلیغ کے لیے یا دوسروں کو دعوت تبلیغ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ نبی آپ کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت یعنی دلیل کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی. محترم سامعین کرام، یہ پرفتن دور، جس دور میں مغربیت اپنے شباب پر ہے، اخلاقی بے راہوی عام ہے، اسی طریقے سے دعوت تبلیغ کے کام کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو ہمیں محسوس ہوئی وہ یہ کہ علماء کرام کی حیثیت دن بدن گرتی جا رہی ہے. دعوت تبلیغ کے لیے جن لوگوں کو ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہم باتیں سنیں، ان کی اگر لسٹ دیکھی جائے تو اس میں علماء کم اور استحاضہ کی تعلیمات کرنے والے زیادہ نظر آتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے جب فتوے فتاوے اور مسئلے مسائل آتے ہیں تو حضرات اس انداز سے جواب دیتے ہیں جو سلف کے منہج کے بالکل مخالف ہوتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے ہمارے بھائی جن کو حق الحمدللہ مل گیا لیکن وہ دینی تعلیمات کو کس انداز سے سمجھ رہے ہیں، علماء کرام کے فتاوی کو کس انداز سے سمجھ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ثابت ہو رہا ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، دعوت دین کے اصول یہ بہت اہم موضوع ہے. ہم سب کے اندر یہ چنگاری ہے کہ ہم حق بات لوگوں تک پہنچائیں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور دعوت تبلیغ کا کام وہ ایسا فریضہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو یہ فوقیت دی ہے تمام امتوں پر کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. معزز سامعین، آپ کے درمیان علماء کرام کو اس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ حضرات یا ہم تمام لوگ دعوت تبلیغ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ایک داعی کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، کس انداز سے دعوت تبلیغ کا کام کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے کس انداز سے دعوت تبلیغ کے لیے تیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے دعوت تبلیغ کرتے تھے، صحابہ کرام نے دنیا کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کیسے کیا. ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ ہمارے دونوں خطباء کرام سے انشاءاللہ آپ لوگ تقریر سنیں گے. سب سے پہلا خطاب حضرت الشیخ عبدالسلام رحمانی مدنی حفظہ اللہ کا ہوگا، جن کا موضوع ہے داعی کے اوصاف. ایک داعی اس کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے، وہ صفات کیا کیا ہوں کہ وہ انسان داعی بنے یا اس کے داعی ہونے کے لیے چیزیں آ جائیں کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی بات کو یا نبی کی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. تو پہلا خطاب شیخ عبدالسلام رحمانی صاحب فرمائیں گے داعی کے اوصاف. دوسرا خطاب فضیلت الشیخ دکتور عبید الرحمن المدنی حفظہ اللہ فرمائیں گے دعوت دین کے اصول. تو بلا کسی تاخیر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں شیخ عبدالسلام رحمانی مدنی صاحب سے تو داعی کے اوصاف پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. إن الحمد لله أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. معزز علماء کرام، صدر جلسہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ساری تعریفیں، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دعوت الی اللہ کے رہنما اصول، کوئی جوش و جذبے کی، چیخ و پکار کی، تیز و ترار انداز میں تقریر کرنے کا یہ موقع ہے۔ آج وہ نوجوان ہمارے سامنے بالخصوص سامعین کی حیثیت سے موجود ہیں، جو طالب علم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی یہ عمر وہ عمر ہے جس میں آپ کی ہر قسم کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس عمر کی عبادت آپ کو اللہ کے یہاں اس دن سایہ نصیب کرے گی جس دن انسان سائے کے لیے پریشان ہوگا۔ آپ کی یہاں کی حاضری یہ طلب علم کے لیے، اللہ کرے کہ ہماری نیتیں درست ہوں اور طلب علم کی وجہ سے ہمارا راستہ جنت کے لیے آسان ہو جائے۔ محترم حضرات، دعوت دین کے رہنما اصول کیا ہے؟ اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہم سب جاننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز محترم ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب علیہ اللہ یہاں موجود ہیں اور آپ کے سامنے دعوت کے بہت سارے باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک داعی کے اوصاف، اس کی صفت کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ایک داعی کے اندر تند مزاجی، بد اخلاقی اور بات بات پر ایک دوسرے کو کافر اور منافق کہنا، ایک اخلاق ایک داعی کا کیسا ہونا چاہیے؟ داعی کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ مطلب ایک داعی کے اخلاق کیسے ہوئے؟ آج ہم اور آپ ہندوستان کے جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہیں، کیا اس معاشرے میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا کر، ایک دوسرے کو کافر، مشرک، منافق کہہ کر، کیا ہمارے
ہم دم بھرتے ہیں کتاب و سنت کے شیدائی میں، ہم مسلمان دم بھرتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کو اپنے سامنے رکھتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ کیا اس دنیا کے اندر نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی گاڑی دنیا کے اندر آ رہا؟ آپ نے دعوت کی راہ میں، اسلام کی تبلیغ کی راہ میں جو مشکلات، جو پریشانیاں اٹھائیں، جن پر صبر کیا، اس سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں؟ نبی نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوستو انشاءاللہ العزیز اختصار کے ساتھ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ دعوت اللہ، اسلام کی دعوت، یہ توحید کی دعوت کا نام ہے۔ یہی وہ دعوت ہے جسے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور دعوت ہی وہ چیز ہے، تبلیغ ہی وہ چیز ہے جس پر ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اور ہمارے ایمان کے بگڑنے اور بننے کا دارومدار۔ اگر ہم سچی معنوں میں بہترین مبلغ ہیں، اچھے داعی ہیں، اچھی صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے، ہماری دعوتیں کامیاب ہوں گی۔ آج مختلف تحریکیں، مختلف انجمنیں ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں اور وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ میرے موضوع میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی تنظیم، میں کسی تحریک، میں کسی انجمن کی بات کروں۔ آج عمومی طور پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک ایسے مذہب، ایک ایسے دھرم کہ ہم داعی ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، جو دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، جس کی تعلیم سب سے نرالی ہے، جس کو ماننے والے آج ہم اور آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام ہی کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ جب مذہب اسلام سچا مذہب ہے، یہی سچا دین ہے، اس کی دعوت و تبلیغ، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا، چاہے وہ اپنے مسلمان بھائی ہوں یا آپ کے معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے، آپ کے درمیان رہنے والے دوسرے لوگ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ جینی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ جو دنیا کے ماننے والے ہیں، آپ اپنے اخلاق سے صبر کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ آپ انہیں دعوت دیں۔ اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلام کے وہ تعلیمات جو دنیا نے مانا ہے، ان کا مطالعہ کریں اور ان کے سامنے پیش کریں۔ لیکن پیش کرنے کا انداز کیا ہو، آئیے ہم پر آپ کے سامنے بحث کرتے ہیں اور ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک داعی جب اپنی اس فیلڈ میں آئے، دوستو آپ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ کتاب و سنت کی دعوت دیں۔ آپ قرآن کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ اپنی دعوت کا آغاز کریں۔ سب سے پہلی چیز ایک داعی کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے اخلاص۔ کیا؟ اخلاص۔ اخلاص مینس کیا ہے؟
کہ آپ سچی نیت کے ساتھ اپنے اس عمل دعوت میں مخلص ہوں، اللہ کی رضا تلاشتے ہیں، اپنے اس عمل پر اللہ رب العالمین سے اجر کے متقاضی ہوں، اور آپ کی نیت سچی ہو کہ میں اپنے بھائی کو سچے مذہب اسلام کی دعوت دے دوں۔ آپ کا اخلاص بہت ضروری ہے، اور ریا اور نمود سے آپ پاک ہیں۔ آپ یہ نہ چاہیں کہ آپ کی کوئی تعریف کرے گا، آپ کسی کو دعوت و تبلیغ جب کریں تو آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ یہ بہت بڑا مبلغ ہے، یہ بہت بڑا دیندار ہے، یہ بہت بڑا اچھا ہے۔ کسی سے بھی سوائے اللہ آپ کسی قسم کی امید نہ رکھیں۔ آپ نہایت کے اپنے عمل میں مخلص ہوں، اور لوگوں کی تعریف کو مدح کے آپ بالکل خواہش نہ کریں، بلکہ خالص لوجہ اللہ آپ یہ کام کریں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی قل انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے رسول، آپ کہہ دیں کہ میری راہ یہ ہے، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے بلاتا ہوں؟ اعلیٰ وسیلہ، سمجھ بوجھ کے ساتھ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سمجھ بوجھ کر بلاتا ہوں، دلیل دے کر کے بلاتا ہوں۔ اور یہی طریقہ کس کا ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میری پیروی کرے، جو میری پیروی کرنے والے ہیں، میرے امتی، میری اتباع کرنے والے لوگ، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جس طریقے سے نبی نے دعوت دی ہے اسی طریقے سے ہم کو اور آپ کو بھی دعوت دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں۔ دوستو، اس کے بعد ایک داعی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ بہترین اخلاق کا مالک، ایک بہترین اخلاق کا مالک۔ ہم جب بھی دعوت کا کام کریں تو یہ ضرور دھیان رکھیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ کیا اپنے سامنے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں؟ اپنے سامنے والے سے جب ملیں تو ہم مسکرا کر بھی نہ ملیں؟ دوستو، جب آپ ایک مسلمان بھائی سے، ایک انسان سے جب آپ ملیں تو کم از کم حشاس و بساس، نہایت ہی خوش، ہنس کر مسکرا کر ملیں، تاکہ آپ کی بات کو آپ کے سامنے والا نہایت ہی اچھے انداز سے سننے کے لیے تیار ہو۔ ورنہ ایک آدمی اگر سگریٹ کا عادی ہو، سگریٹ پینے والا ہو، آپ اسے جائیں کہیں کہ یہ سگریٹ کھا کر کے اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر کے پھینک دیں، اور آپ یہ کہیں کہ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیجیے، حرام ہے، ایسا ہے ویسا، وہ آدمی کیا کرے گا؟ آپ کے اخلاق سے کیا سمجھے گا؟ اگر اسے چھوڑنا بھی ہوگا تو وہ کم از کم بزد ہو جائے گا، وہ آپ سے الٹا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس لیے ایک داعی کے لیے جس بھی موضوع اور ٹاپک کو لے کر کے وہ دعوت کا کام کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اخلاق نہایت ہی اعلیٰ ہو، بہتر ہو اور اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالی نے کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت بلند تھا، آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے مارا، دعوت و تبلیغ کے لیے
کی اصلاح ہے، اپنا اخلاق بہترین بنائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو کیا کہا؟ کان خلقہ قرآن، قرآن آپ کا اخلاق. اور اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندوں کے نام اعمال تولے جائیں گے تو اخلاق سب سے وزنی ملے گا. اس لیے اپنے اخلاق کو مزین کرو، اخلاق کو بہترین بناؤ. اور آئیے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں. ہم کو اپنے اخلاق کو کیسے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، ایک بدو آیا. ایک دیہاتی آیا، بہت مشہور بات ہے، حدیث میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور اس دیہاتی کو نہیں کرنا تھا. اس نے کیا کیا؟ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. سنے ہیں آپ رات میں واقعہ؟ مسجد کے ایک کونے میں آپ نے بیٹھ کیا اس نے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا. صحابہ نے کیا کہا کہ لپٹ کر اس کو کیا کریں؟ پکڑ لیں، اس سے روک دیں، منع کر دیں. صحابہ ناراض تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھتے. میرا محلے اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جب صحابہ ناراض تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا. کہا نہیں، اسے اپنی ضرورت پوری کر لینے دو، اسے پیشاب کر لینے دو. یہ پیشاب کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا. اس کو بلایا محبت سے، پیار سے، اور کہا کہ اے فلاں، یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہ گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی. جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ سمجھ گیا. صحابہ کو حکم دیا اس پر پانی ڈال دو، صفائی کر دی گئی. دوستو وہ کیا کیا؟ وہی صحابی تھوڑی دیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا. اور کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ تو کیا کرو، مجھ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما. جاہل تھا، بدو تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فلاں، ایسا دعا کرو، لقد حجرت واسعا، تم نے ایک بچھاتا چیز کو کیا کیا؟ تنگ کر دیا. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرما. یہ نہ بہت سی فامی دونوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، بہترین اخلاق تھا، بہترین اخلاق سے سکھایا. وہ آدمی سمجھ گیا. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ کیا ہے دوستو؟ مختلف تنظیمیں، مختلف تحریکیں، مختلف جماعات کو ماننے والے ایک دوسرے کو ایسا کام و تشنیع، ایسا لگ و لچا، ایسی گستاخی، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں خود نہیں پتا چلتا کہ ایک اہل حدیث کی دعوت ہو سکتی ہے. ایک اہل حدیث اپنے نفس کا غلام نہیں ہوتا. ایک اہل حدیث اپنے نفس کا، اپنے خواہش کا غلام نہیں ہوتا. اپنے خواہشوں کو کنٹرول کرو، اپنے جرأتوں کو، اپنی ہمتوں کو بڑھاؤ، لیکن محدود دائرے کے اندر رہو، اس سے آگے مت بڑھو. اللہ کی قسم قیامت کے دن اگر ایک آدمی سی تکلیف کسی کو پہنچاؤ گے تو اس کے سلسلے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اس لیے اے میرے بھائیوں، اپنا اخلاق بلند کرو، بہترین کرو. ایک تیسری صفت، ایک تیسری چیز جو ایک داعی کے لیے ہونا ضروری ہے، اختصار کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں.
کیوں کہ وقت کم اور باتیں ابھی بہت ساری ہیں، انشاءاللہ ہم سب اس سے سیکھیں گے۔ دوستو تیسری چیز، ایک گاڑی کے اندر ایک تیسری صفت، ایک تیسرا گن، ایک تیسری خوبی کیا ہونی چاہیے؟ ایک دائی کو صابر ہونا چاہیے۔ صبر بہت ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ صبر کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ سورہ لقمان کے اندر یہ آیت نمبر 17 ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم کیا کرو، تم نماز قائم رکھنا، اے میرے بیٹے تم نماز قائم رکھنا، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، وامر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا، وانہی عن المنکر اور برائی سے روکنا، دونوں چیزیں ہیں نا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں لیکن برائی سے نہ روکیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں کسی ایک کا نام لے کر نہیں کہنا چاہتا کوئی بات، آپ کی دل آزاری، آپ کی دل سکنی قطعی مطلوب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہو اس کی نشاندہی کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ آج کچھ تحریکیں، کچھ افراد، کچھ ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ بھلائی کا حکم دیں، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں، لوگوں کو صدقات و خیرات کے لیے کہیں، لیکن آپ انہیں برائی سے نہ روکیں۔ بھلائی کا حکم دو گے تو برائی سے رک جائے گا، نہیں ایسا نہیں۔ خود ہمارا وہ کلمہ جس کے اندر جس کا اقرار ہمارے اوپر ضروری ہے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلے نفی ہے، پہلے روکنا ہے، پہلے انکار ہے، نہیں ہے کوئی معبود، پہلے انکار کرو۔ غلط چیز دیکھو، غلط کوئی کام کر رہا ہو اس سے اس کو روکو، لیکن اخلاق سے روکو، پیار و محبت سے روکو، ڈانٹ و ڈپٹ سے مت روکو، بلکہ اپنے بلند اخلاق کے ذریعے سے روکو۔ تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور اس بات کا بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کیا کرنا۔ اور کیا کہا؟ واصبر علی ما اصابک، اور جو کچھ تمہیں پہنچے، جو کچھ بلا اور مصیبت تمہارے اوپر آئے اس پر کیا کرنا؟ صبر۔ واصبر، صبر کرنا، علی ما اصابک، جو کچھ آپ کو پہنچے، ان ذلک من عزم الامور، اور یقین مانو یہ بہت بڑے کیا ہے؟ یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ پتہ نہیں چلا کہ ہم اور آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تبلیغ کریں گے، دین کو لوگوں تک پھیلائیں گے، تو دوستو یہ امید نہ رکھو کہ لوگ آپ کو مٹھائی دیں گے، لوگ آپ کو آپ کی تعریفیں بیان کریں گے۔ اگر آپ دعوت کا کام کرو گے، تبلیغ کا کام کرو گے، تو آپ کو دنیا برا بھلا دکھے گی۔ یہ ریاکاری کر رہا، یہ نام چاہتا ہے، یہ بہت بڑا چاہتا کہ میرا نام چلے دنیا کے اندر، کہ ایسا ہو ایسا، دنیا کی آپ کی شکتی بھی ہوگی اور لوگ آپ کے راستے میں کھڑے بھی ہوں گے، کہیں آپ کو ماریں گے، کہیں آپ کو پیٹیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان، طائف کی پہاڑیوں میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ مارا، پیٹا، آپ کے جسم سے خون بہہ کر آپ کی جوتیوں میں چڑھاتے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ جانتے ہیں۔ اور ہمارا بھائی کیا ہے؟ اگر ہم نے کچھ سمجھایا، کسی کو دعوت دے دی، کسی کو کچھ تبلیغ کر دی، کسی کو دین کی کوئی بات بتا دی، اگر وہ نہیں مانا تو
दूसरे दिन हम क्या कहेंगे, इससे कतई कलाम कर दो, इससे बातचीत बंद कर दो, इसके घर आना जाना बंद कर दो, इससे सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम और आप अगर इस्लाम के सच्चे मुबल्लिग हैं, सही मानों में इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तो दोस्तों हम सबको चाहिए कि हम सब्र के साथ काम लें, सब्र करें। सब्र करने की हमको और आपको जरूरत पड़ेगी। और एक चौथी सिफत एक दाई के लिए जो बहुत जरूरी है वो क्या है, उसके लिए हिल्म और अक्ल, बुर्दबारी, दरगुजर, माफ करने का ये जज्बा इंसान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने कहा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीना अल-ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 134। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि वो लोग जो हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं, हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा, जो लोग हर हाल में अपना माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हो या खुशहाल। और उसके बाद कहा कि वल्काज़िमीना अल-ग़ैज़, जो गुस्सा को पी जाते हैं, जो गुस्से को पी जाते हैं। और उसके बाद कहा वल्आफ़ीन, और दूसरों के कसूर को माफ कर जाते हैं। दूसरा अगर कोई गलती करता है तो उसको क्या करते हैं, वल्आफ़ीन, अफ़्व करने वाले, माफ करने वाले होते हैं। वल्आफ़ीन अनिन-नास, जो दूसरों के कसूरों को माफ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग क्या हैं, ऐसे नेक लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद है। अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं। क्या हम और आप अपने दावत व तबलीग के जरिया, अपनी इबादत के जरिया, अपने सदका व खैरात के जरिया हमारा मकसूद कुछ और होता है अल्लाह के रज़ा के अलावा? नहीं। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह को राजी कर ले जाए, अल्लाह को खुश कर ले जाए। फिर अगर हम जानते हैं कि हम अपने अमल के जरिया अल्लाह की रज़ा ही हमको मतलूब है, तो अल्लाह को खोल कर ऐलान कर रहा है, खोल कर ये कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकी करने वालों को मैं पसंद करता हूँ, गुस्सा पी जाने वालों को मैं पसंद करता हूँ, माफ करने वालों को मैं पसंद करता हूँ। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे हैं, एक दुश्मन, एक जालिम आप वसल्लम के सर पर तलवार लेकर के खड़ा है, पूछता है कि आज तुम्हारी हिफाजत मुझसे कौन करेगा? आप वसल्लम ने क्या कहा? आप वसल्लम ने कहा अल्लाह। जब अल्लाह का नाम उसने सुना उसको कभी थाली थी, परेशान हुआ, तलवार छूट गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? तलवार लेकर उसके गर्दन को अलग कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उसको माफ कर दिया। इसके सिफत है एक दुनिया के सबसे बड़े तारीफ, सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, जो हम सब के लिए सबसे बड़े आइडियल और नमूना बनकर के दुनिया के अंदर से गए। इसलिए हम माफ और माफी का अपने अंदर जज्बा करते हैं। अगर किसी से गलती हो जाए, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपके बाप, आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, आप उसे क्या करें? माफ करें, माफ करें। और आप सही है, आपकी फितरत है कि अगर कोई गलत काम कर रहा होगा आपसे बर्दाश्त नहीं, गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आए तो आप उसे पी जाए, आप उसे पी जाए, गुस्से को आप खत्म कर दें और इस्लामी तालीमात को आगे बढ़ाएं। यही एक मोमिन की सिफत और यही एक बेहतरीन दाई की पहचान। आपने सुना होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया क्या है? हिल्म और अफ़्व
کے اوپر میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک داعی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ حلیم ہو، بردبار ہو، نیک ہو، اس کے مزاج کے اندر تندی نہ ہو، سختی نہ ہو، معاف کرنے والا ہو، غصے کو پی جانے والا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے، نہ کچھ نفع پہنچا سکتے؟ اے ابو جان آپ پر تو مجھے ایک عذاب کا خوف ہے۔ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے رسول بھیجا اور ان کی دعوت کا محور کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تو باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کو سمجھایا تو باپ نے کیا کہا اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اور سن لو اگر تم اس سے باز نہ آئے، تم اس چیز سے نہ رکے، تم اس سے باز نہ آئے تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا اور ایک مدت دراز تک تم اس سے کیا ہو جا الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے دھمکی دی، کہا گھر سے الگ کر دوں گا اور پتھروں سے ماروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلامتی کی دعا، سلامتی کی دعا کی، آنکھوں کو درگزر سے کام لیا، ان کو مارا پیٹا نہیں، برا بھلا نہیں تھا۔ آج ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ یہی مسائل ہیں، یہی پریشانیاں ہیں۔ اولاً ہم باپ دادا کے دعوت و تبلیغ اور طریقے عبادت کو چھوڑنے کے لیے ہم کو جاتے ہیں۔ آج وہی معاملہ، وہی جہالت کا طریقہ، وہی مشرکین کا رویہ کہ جب انہیں دعوت توحید دی جاتی تو یہ کیا کہتے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا، کیا وہ بیوقوف تھے؟ کیا وہ نادان تھے؟ وہ بھی دعوت توحید کو اتنی جلدی سے نہیں اپناتے، وہ بھی حجت بازی کرتے۔ لیکن دوستو آج ہمارے یہاں جب ہم کتاب و سنت کی دعوت کو پاتے ہیں، اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج ہمارے اکابر کی طرف سے، باپ داداؤں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے ہم سب کو یہی پریشانی آتی ہے۔ ہم کتاب و سنت کے شیدائی بنے، باپ ناراض، بھائی ناراض، پریشانیاں آنی شروع، بلائیں آنی شروع۔ دوستو ہم اور آپ کو اپنے باپ دادا سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار اور احباب سے ہم اپنے تعلقات کو ختم نہ کریں، بلکہ ہم عفو و درگزر سے کام لے کے پیار و محبت سے انہیں ہر بات کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا کرے گا؟ انشاءاللہ اگر اخلاص ہوگا، ہم صبر کرنے والے ہوں گے اور اخلاق ہمارا بہتر ہوگا تو عفو و درگزر بھی آئے گا۔ غصے کو ہم پیئیں گے تو آپ کی دعوت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ دوستو اسی طرح ایک داعی کے لیے صدق و امانت، سچائی بہت ضروری ہے، صدق و امانت بہت ضروری ہے۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جن کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے سے نمایاں اور اپنے آپ کو ممتاز کرنا ہوتا ہے۔ اسی کی بنا پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو نہایت ہی
बेहतरीन, सच्चेदार, सच्चा और अपने आप को अपने उन लोगों के सामने, मददों के सामने अपने आप को अमीन और सादिक साबित करें कि हम अपनी दावत में, मामलात में हर तरीके से हम अमीन और सादिक हैं। दोस्तों, यही वो सिफत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कुफ्फार मक्का भी इसकी शहादत दी। आप वसल्लम को अमीन मानते थे, सादिक मानते थे, सच्चा मानते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत का हर एक इकरार करता है। इसलिए एक दाई के लिए नहायत जरूरी है कि हम और आप क्या करें? अमीन हो, सादिक। और चंद चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं एक दाई के लिए इख्तिसार के साथ, वक्त खत्म हो चुका है। इसके अलावा छठी चीज, एक दाई के लिए इल्म का होना बहुत जरूरी है। इल्म का होना बहुत जरूरी है। इल्म को सीखें, मुताला करें। दोस्तों, हम और आप इतने लोग यहां बैठे हैं सामने, ये बताएं कि आप अपनी क्लास की चीजें, अपनी जरूरत की चीजें आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन क्या हम और आप दिन में आधा घंटा ही सही, हफ्ते में आधा घंटा, 1 घंटा ही सही, महीने में 1 दिन ही सही, क्या हम दीनी किताबों का मुताला करते हैं? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? आप ये बताइए कि अगर आप दीन की किताबों का, दीनी किताबों का मुताला नहीं करोगे तो आपको मालूमात कहां से आएंगी? इसका मतलब आपको इस्लाम से मतलब है। आप नबी की मोहब्बत में झूठे। अगर सच्चे होते तो जरूर अपने इस्लाम का, इस धर्म का, इस मजहब का मुताला करते। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, क्यों? दुनिया की चीजें आप पढ़ते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कि एक मोबाइल लेना है तो मेड कहाँ का है? मेड इन जापान है, मेड इन ताइवान है, मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है। इसकी तस्दीक की आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन दिन में अल्लाह वसल्लम जो कुछ आए सब आपको कबूल, और उसके बाद आप कहते हैं ये तो हदीस में है। आपको नहीं पता कि ये ज़ईफ है, कि ये मौजू है, कि क्या है, दिन में उसकी कोई बुनियाद है कि नहीं है, आपको नहीं पता। इसलिए इल्म सीखो, इल्म को सीखो। और आज तो अल्लाह का शुक्र है, किताबें हैं, कैसेट हैं, इसी तरह के नाम सीडीज हैं, और नेट की दुनिया अगर आप इस्तेमाल करते हो बहुत खुशी है। और अल्लाह ताला ने आपकी शहर में, आपकी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर माशाअल्लाह वसाइल मौजूद है, आप सीखने की कोशिश करें। इसी तरह हिकमत, जो बहुत अहम चीज थी, जिसकी जानिब में इशारा नहीं कर सकता, हिकमत ये भी क्या है? एक दाई के लिए बहुत जरूरी है। हिकमत से कि कब क्या बोलना है, कहां सख्ती करनी है, कहां नरमी करनी है, कहां कैसे चलना है, हिकमत बहुत जरूरी है। और इसी तरह एक दाई के लिए सिफत का और कि जो कुछ कहे उसे खुद करे, जो कुछ कहे उसे खुद करे। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी बातों का असर मदऊ पर बहुत मुश्किल है कि उसकी बातों का वो असर पड़े। इसीलिए एक निहायत अहम चीज और आखिरी बात कि एक दाई जब किसी को दावत के लिए जाए, इरादा करे तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद चाहे और इस्लाह के लिए, मदों की इस्लाह के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए दुआएं, उनकी इस्लाह के लिए दुआएं करें। क्योंकि सिर्फ अखलाक से, इखलास से, प्यार मोहब्बत से, चाहत से, खुशी से कुछ नहीं होने वाला जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा शामिल है। इसलिए मैं आप हज़रात से कहना चाहूंगा कि ये वो चंद सिफात और चंद खूबियां जो मैंने आप हज़रात के सामने रखी हैं, इन चीजों को अपनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम और आप एक कामिल, एक बेहतरीन, एक अच्छा दाई साबित होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने इन कही की बातों पर सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और आप तमाम भाइयों को इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह सबको सच्चा दाई
और इखलास के साथ दावत तबलीग का काम करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी परेशानियों को दूर करे। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खिताब सुन रहे थे जो दलाइल से बिल्कुल मुज़य्यन थे, जो दाई के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं कुछ मखसूस चीज़ें कि इल्म सबसे पहले ज़रूरी है हम लोगों के लिए, इखलास, अखलाक, सब्र, एक दूसरे को माफ़ करना, दूसरे को पी जाना, सिद्क़ व अमानत, सच्चाई और अमानतदारी। हम किस अंदाज से दावत तबलीग का काम करें, सामने वाले को हम कैसा पाएँ कि हम उसके सामने अपनी बात रखें, अमल करें और अपने आकिब की मदद और दुआ को ज़रूर अपने दावत में शामिल रखें। हज़रत ग्रामी शेख का तारुफ मुख्तसरन ये है कि शेख मुख्तलिफ किस्म की दावत कराने से पहले 10 साल तक जालियात में अक्सर यही पढ़ाते हैं। हज़रत ग्रामी चंद ऐलान ये हैं। सबसे पहला ऐलान ये है कि हमारे इंशाअल्लाह अभी आप लोगों के दरमियान सर्कुलेट करेंगे और आपके जहन में जो भी सवाल आए उसको लिख करके हम तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह आपको उसका मुदल्लल जवाब दिया जाएगा। दूसरा ऐलान ये है कि आपके दरमियान कुछ कागजात सर्कुलेट किए जाएंगे, इसमें नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है। उस पर अपना पूरा एड्रेस दें और इंशाअल्लाह जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम होगा या किसी तरह की कोई मदद आप हमसे चाहिए करेंगे ताकि आसानी से चीज़ें हो सकें। तीसरा ऐलान ये है कि मैं सामने गुजारिश करता हूँ कि जो खाली जगह आगे पड़ी हुई है आप जरा आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वालों के लिए जगह आसानी से मिल सके। मैं ख्वातीन इस्लामी माओ बहनों से गुजारिश करता हूँ आप ऊपर जाएं। हज़रत ग्रामी इसके बाद मैं हज़रत शेख उबैदुर रहमान अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह का मुख्तसर तारुफ करना चाहते हैं। सरबिया बनारस से 1991 में आलिमियत किया है। उसके बाद शेख मदीना तशरीफ ले गए। जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से शेख ने 2009 में PhD की है। हदीस में शेख ने PhD की है, इसलिए इस हैसियत से भी शेख हमारे लिए बहुत कीमती है। इस सवाल जवाब का जो सेशन रखा जाएगा आप किसी भी तरह के सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह शेख इसका जवाब देंगे। मैं इशारा कर दूं कि इस वक्त के जो मखसूस मसाइल हैं, मखसूस मसाइल जिस पर जरूर सवाल हो, सबसे पहला जो सबसे खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा सवाल जो हमारे जहन में गूंज रहा है वो ये है कि जिहाद से मुताल्लिक़ हमारे लड़के बहुत ज्यादा बेरामी के शिकार हैं। तो जिहाद से मुताल्लिक़ खुल करके सवाल करें, कोई चीज छुपा कर ना रखें और ये भूल जाएं। हमारे दरमियान की बात ध्यान दी जाती है कि उलमाए किराम जिहाद की बात नहीं करते। ये लोग बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं, इन्हें जिहाद के बारे में कुछ पता नहीं। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जिस दिन उलमाए किराम दुनिया से खत्म हो गए क़यामत आ जाएगी। और हकीकत जिहाद बहुत बड़ी चीज है, जिहाद बहुत फजीलत वाली चीज है। तो जिहाद के बारे में जितनी किस्म की तकरीरें आप सुनते हैं, नौजवान सुनते हैं, उन तमाम के बारे में आप लोग करके सवाल करें। दूसरी चीज, दावत तबलीग कैसे की जाए, हम कैसे किस अंदाज में दावत तबलीग का काम करें, उलमाए किराम से किस तरह से जुड़ के रहें, हम उलमाए किराम से कैसे जुड़ें। हालांकि उनके अमाल कुछ हैं, उनके अफाल कुछ हैं, उनकी तकरीरें कुछ हैं। तो आप खुल करके इन तमाम सवालों के बारे में सवाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। अब मैं उबैदुर रहमान अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि मौजूद दावत दीन के उसूल पर खिताब फरमाएं।